بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ایکٹی 223 کے چیپٹر 2 ڈیٹیریوریشن فیکٹرز اینڈ دیئر کنٹرول، جو پہلا فیکٹر تھا انزائمز کے بارے میں پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو ریپیٹ کیا ہوگا۔ آج ہم اسی چیپٹر کا جو دوسرا فیکٹر ہے کیمیکل چینجز، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کیمیکل چینجز جو ہیں یہ بھی ایک اہم وجہ ہیں جو کہ فروٹس اور ویجیٹیبل کی ڈیٹیریوریشن کا باعث بنتی ہیں۔ دو قسم کی کیمیکل چینجز یا کہہ لیں دو قسم کے جو ایفیکٹس ہیں، میجر ایفیکٹس، جن میں سینسری کوالٹی یعنی فروٹس اور ویجیٹیبل جو ہیں ان کی سینسری کوالٹی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے کیمیکل چینجز کی وجہ سے، اور اسی طرح سے نیوٹریشن کوالٹی جو ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوتی ہے ان کیمیکل چینجز کی وجہ سے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سینسری کوالٹی کی۔ جہاں تک سینسری کوالٹی کی بات ہے تو اس میں جو فوڈ ہے یا فروٹس اور ویجیٹیبل جو ہیں ان میں ڈفرینٹ کیمیکل ری ایکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سینسری کوالٹی جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے۔ دو میجر کیمیکل چینجز ہیں جو کہ پروسیسنگ اور سٹوریج کے دوران عمل میں آتی ہیں، ایک لپڈ آکسیڈیشن اور ایک نان انزائمیٹک بروننگ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کیمیکل ری ایکشن جیسے کلر اور فلیور میں تبدیلیاں جو ہیں یہ بھی اس کی پروسیسنگ اور سٹوریج کے دوران وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لپڈ آکسیڈیشن کی۔ اس میں جو لپڈس ہیں ان کی آکسیڈیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے فروٹس اور ویجیٹیبل جو ہیں اپنی فرمنس جو ہے وہ کھو دیتے ہیں، ان کی فرمنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، سافٹنس اس کی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ایک سینسری کوالٹی ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ لپڈ آکسیڈیشن جو ہے یہ لائٹ آکسیجن کنسنٹریشن، ہائی ٹیمپریچر، اور اگر کوئی کیٹالسٹ وغیرہ جو ہیں اگر موجود ہیں جیسے کہ آئرن اور کاپر، اور اس کے علاوہ واٹر ایکٹیویٹی جو ہے اس پہ اس کا انحصار ہے۔ تو اگر ان فیکٹرز کو ہم کنٹرول کر لیں تو ہم لپڈ آکسیڈیشن جو ہے اس کو بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم یہ اس کی فرمنس جو ہے اس کو کھونے سے بچا سکتے ہیں۔ دوسری جو اس میں کیمیکل ری ایکشن ہے وہ نان انزائمیٹک بروننگ۔ نان انزائمیٹک بروننگ جو ہے اس کو ہم میلاڈ ری ایکشن بھی کہتے ہیں۔ ایکچولی یہ سیریز آف ری ایکشنز ہیں، اس میں شوگرز اور امائنو ایسڈ جو ہیں یہ میلاڈ ری ایکشن کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس دوران ایسے سبسٹانس بنتے ہیں جن کا کلر براؤن ہوتا ہے، اس میں انسولوبل براؤن پولیمرز جو ہیں وہ بنتے ہیں جس کی وجہ سے براؤننگ ہو جاتی ہے۔ میلاڈ ری ایکشن جو ہے یہ عام طور پہ ڈرائیڈ اور کنسنٹریٹڈ فوڈ جو ہیں ان میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈرائیڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل جو ہیں ان کی براؤننگ کا عمل تیز ہوتا ہے، جلد براؤن ہو جاتا ہے۔ یہ میلاڈ ری ایکشن جو ہے اس کو 3 جو سٹیپس ہیں ان میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ 3 سٹیجز میں یہ ہوتا ہے۔ پہلی سٹیج میں میلاڈ ری ایکشن میں ایسے ری ایکشن ہوتے ہیں جس دوران
کیمیکل چینجز آتی ہیں لیکن کلر براؤن نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا جو سٹیج ہے اس میں ایڈوانس میلارڈ ریئیکشن جو ہے اس میں وولٹائل اور سالیبل سبسٹانسز بنتے ہیں. اور جو تیسری سٹیج ہے اس میں فائنل میلارڈ ریئیکشن جو ہے اس میں انسالیبل براؤن پولیمرز بنتے ہیں اور اس طرح سے جو براؤننگ ہو جاتی ہے. ان کے علاوہ جو سینسری کوالٹی میں چینجز آتی ہیں اس میں کلر چینجز بھی شامل ہیں. فروٹس اور ویجیٹیبل کا کلر جو ہے ان میں موجود پگمنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے سبز کلر جو ہے یہ کلوروفلس کی وجہ سے، اسی طرح اینتھوسائننز جو ہیں یہ ریڈ کلر کے پگمنٹس ہیں. اس طرح کیروٹینوئڈز جو ہیں یہ عام طور پہ یلو کلر کے پگمنٹس ہیں. تو ان میں بھی چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کلوروفل جو ہے اس کا پروسیسنگ اور سٹوریج کے دوران اگر ہیٹ اور ایسڈ وغیرہ جو ہیں وہ اگر زیادہ ہیں اس میں تو اس طرح کے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ کلوروفل کا کلر جو ہے وہ گرین سے اولیو براؤن ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اینتھوسائننز جو ہیں یہ ریڈ کلر کے پگمنٹس ہیں اور تقریباً 150 سے زائد یہ ریڈش واٹر سالیبل پگمنٹس ہیں. یعنی پلانٹ کنگڈم میں جو ریڈ کلر ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. واٹر سالیبل ہیں، پانی میں حل پذیر ہیں، تو عام طور پہ یہ پی ایچ ڈپینڈنٹ ہے، یعنی ہائر پی ایچ پہ ان کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے فروٹس ویجیٹیبل یا ان کی پروڈکٹس جو ہے ان کی پیکنگ ایسے مٹیریل میں کر دی ہے جیسے کہ اگر کوئی المونیم، آئرن، کاپر وغیرہ کے کوئی برتن یا کینز میں آپ نے فل کیا ہے تو یہ اینتھوسائننز جو ہیں ان کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس طرح سے اس کی سینسری کوالٹی افیکٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیروٹینوئڈز جو ہیں یہ لپڈ سالیبل کمپاؤنڈز ہیں اور عام طور پہ یلو کلر جو ہے پلانٹ کنگڈم میں یہ کیروٹینوئڈز پگمنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. کیروٹینوئڈز عام طور پہ آکسیڈیشن کی وجہ سے اس کی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا کلر جو ہے تبدیل ہوتا ہے اور اس طرح سے جو فروٹس اور ویجیٹیبل ان کی سینسری کوالٹی جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے. عام طور پہ کیروٹینوئڈ کی ڈیگریڈیشن جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ایٹماسفیرک آکسیجن، لائٹ، ہیٹ اور اگر کوئی اینٹی آکسیڈنٹ وغیرہ ہیں تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی آکسیڈیشن جو ہے وہ کتنی دیر میں ہوگی. دوسرا جو ہے وہ یہ تھی سینسری کوالٹی میں ڈیٹیریوریشن کے جو فیکٹرز ہیں، جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں جو فروٹس اور ویجیٹیبل کی سینسری کوالٹی کو ڈیٹیریوریٹ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. دوسرا ہے اس کی نیوٹریشنل کوالٹی، یعنی فروٹس اور ویجیٹیبل جو ہے اس کو ہماری فوڈ میں جو اہمیت ہے اس کی نیوٹریشنل کوالٹی کی وجہ سے ہے. یعنی یہ ہمیں وائٹامنز اور منرل جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو جہاں تک ان کی نیوٹریشنل کوالٹی میں ڈیگریڈیشن کی بات کریں تو عام طور پہ 4 فیکٹر ایسے ہیں جو کہ فروٹس اور ویجیٹیبل میں نیوٹریشنل لاس کا باعث بنتے ہیں. ان میں روشنی، آکسیجن کنسنٹریشن، ٹیمپریچر اور واٹر ایکٹیویٹی. تو اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو ہم فروٹس اور ویجیٹیبل میں نیوٹریشنل لاسز جو ہیں ان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. عام طور پہ اس کی جو اہم اگزامپل وہ وٹامن سی یا ایسکاربک ایسڈ جو کہ زیادہ سینسٹیو وٹامن ہے فروٹس اور ویجیٹیبلز میں. تو اس کی اسٹیبلٹی کا انحصار جو ہے پی ایچ اور اس کے علاوہ جو ٹریس میٹلز ہیں
ان کی اور آکسیجن جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آکسیجن ہوگی تو یہ وائٹامن سی جو ہے یہ آکسیڈائز ہو جائے گا، اور اس طرح سے اس کی جو ہماری باڈی میں وائٹامن سی کا فنکشن ہے یہ پھر جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکے گا۔ اس طرح سے وائٹامن سی ہم فروٹس اور ویجیٹیبل سے نہیں لے سکیں گے۔ ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیمیکل چینجز کو؟ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ یہ کیمیکل چینجز جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں لائٹ، لوکل آکسیجن کنسنٹریشن، ہائی ٹیمپریچر، پریزنس آف کیٹالسٹ جو کہ عام طور پہ آئرن اور کاپر، اور واٹر ایکٹیویٹی۔ اگر ہم ان فیکٹرز کو کنٹرول کر لیں گے تو ہم ان کیمیکل چینجز جو ہیں ان کو پرولونگ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم فروٹس اور ویجیٹیبل اور ان کی پروڈکٹس جو ہیں ان کی کوالٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ڈیفرنٹ میتھڈ جو ہیں وہ ہم اختیار کرتے ہیں ان کو پریزرو کرنے کے لیے، ان کو کیمیکل چینجز سے بچانے کے لیے۔ جیسے ہم فوٹو آکسیڈیشن سے بچانے کے لیے ان کو ایسی پیکنگ کرتے ہیں کہ لائٹ جو ہے ان تک نہ پہنچے۔ اسی طرح سے ہم جو ہے آکسیجن سے بچانے کے لیے تاکہ آکسیڈائز نہ ہوں یہ اسکاربک ایسڈ وغیرہ، ہم ان کی نائٹروجن پیکنگ کر سکتے ہیں۔ ہائی ٹیمپریچر پہ ہم جو ہے ان کو بچا سکتے ہیں۔ ہم ہائی ٹیمپریچر پہ ان کو نہیں رکھتے بلکہ لو ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو۔ اسی طرح سے جو کیٹلسٹ جیسے آئرن یا کاپر ان سے بچا کے رکھتے ہیں، اور واٹر ایکٹیویٹی جو ہے یعنی اویلیبلٹی آف واٹر ان کیمیکل ریئیکشنز کے لیے وہ ہم لمیٹڈ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تیسرا فیکٹر جو ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی ڈیٹیریوریشن میں وہ ہے فزیکل چینجز۔ پہلا فیکٹر ہم نے پڑھا انزائمز، دوسرا فیکٹر ہم نے پڑھا کیمیکل چینجز، اور تیسرا فیکٹر ہے فزیکل چینجز۔ فزیکل چینجز میں جو میجر انڈیزائریبل فزیکل چینج ہے فروٹس اور ویجیٹیبل کی پروڈکٹس میں، جیسے ہم ان کے پاؤڈرز بناتے ہیں، انین پاؤڈر، گارلک پاؤڈر، پوٹیٹو پاؤڈر، تو ان میں ابزارپشن آف مائسچر کی وجہ سے، یعنی مائسچر کو یہ ابزارو کر کے کیکنگ ہو جاتی، ڈھیلے سے بن جاتے ہیں۔ یہ فزیکل چینج ہے جو اس کی کوالٹی میں کوالٹی کو ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پور سلیکشن آف پیکیجنگ مٹیریل، یعنی اگر آپ نے ان کو پیک کیا ہوا ہے اور آپ نے اچھا پیکیجنگ مٹیریل سلیکٹ نہیں کیا، یعنی ایسا پیکیجنگ مٹیریل ہے جس میں سے مائسچر جو ہے وہ اس میں سے پاس ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ مائسچر جب ابزارو کرے گا تو اس کی کیکنگ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے پیکیج انٹیگریٹی جو ہے اس کا اگر فیلئر ہو جائے، یعنی پیکنگ آپ نے کی ہوئی ہے لیکن وہ کہیں سے ٹیئر ہے یا پھٹی ہوئی ہے، تب بھی مائسچر جو ہے وہ ابزارو ہو جائے گی اور اس طرح اس کی کیکنگ ہو جائے گی۔ دوسری جو اہم فزیکل چینج ہے وہ اس کی فریزنگ کے دوران آتی ہے، ان کنٹرولڈ فریزنگ۔ یہ اس کا ٹیکسچر خراب کر دیتی ہے۔ فروٹس اور ویجیٹیبل جن کو آپ نے فریز کیا ہے، اگر وہاں پہ ٹیمپریچر ان ایون ہو، مثال کے طور پہ اگر الیکٹریسٹی جو ہے وہ کبھی بند ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ فلکچویشن آف ٹیمپریچر جو ہے اس سے جو ٹیکسچر ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کا وہ افیکٹ ہوگا، لارج کرسٹل بنیں گے۔ اس لیے سافٹننگ، سٹکینس، گم لائک سٹرکچر بعض ویجیٹیبل میں بن جاتا ہے جیسے اسپریگس وغیرہ میں، پیسٹی سوگی سٹرکچر جیسے یہ سیلری میں بن جاتا ہے، ہول ہارڈننگ یا پیس جو ہے ان میں ہارڈننگ ہو جاتی ہے۔ تو ان فزیکل چینجز کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟
سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کیکنگ کی، ماسچر کو ابزارو کر کے پاؤڈر جو ہیں وہ ان کے ڈھیلے بن جاتے ہیں، تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہم اس میں اینٹی کیکنگ ایجنٹ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں۔ اینٹی کیکنگ ایجنٹس جو ہیں یہ ویری فائن پاؤڈرز ہوتے ہیں، انرٹ کیمیکل سبسٹانسز، ان کو جب ہم پاؤڈر میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ پھر کیکنگ نہیں ہونے دیتے۔ یہ عام طور پہ لارج پارٹیکل سائز رکھتے ہیں پاؤڈر سے، اور اس طرح سے یہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے ان کے جو پارٹیکلز ہیں ان کو آپس میں ایڈہیئر نہیں ہونے دیتے، اور اس طرح فلوبیلٹی جو ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کوئک فریزنگ آپ کریں، جو فریزنگ کے دوران جو ٹیکسچر چینجز آتی ہیں اس کے لیے کوئک فریزنگ کرنی چاہیے۔ کوئک فریزنگ میں یہ ہوتا ہے کہ فروٹس اور ویجیٹیبل میں وہ جو واٹر کرسٹلز یا آئس کرسٹل بنتے ہیں واٹر سے، وہ چھوٹے بنتے ہیں، اور اس طرح سے کم ٹیکسچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو یہ تھا کنٹرول آف فزیکل چینجز۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس بارے میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی اسائنمنٹ جو ہے اس میں آپ نے لسٹ کیمیکل چینجز وچ ریزلٹ ان ڈیٹیریوریشن ان سینسری کوالٹی آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، اور دوسرا آپ نے لسٹ فیکٹر یوز ٹو کنٹرول کیمیکل ریئیکشن۔ یہ دونوں آپ نے جو ہے مجھے سینڈ کرنے ہیں بنا کے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، اور اس کے علاوہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے میں نے یہ لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کے کمپلیٹ نوٹس جو ہیں وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔